السلام علیکم، میں امداد صوب روڈ 9 مئی اور NA 127 کشیدگی بڑھ رہی ہے، کام تیز ہو گیا ہوا ہے اور صورتحال جو ہے وہ عمران خان صاحب کے لیے کوئی اچھی نظر نہیں آ رہی۔ یہ تو 9 مئی کے حوالے سے 9 مئی میں بہت بڑی پیش رفت ہوئی ہے، بڑے بڑے گواہ اب سامنے آ گئے ہیں۔ وہ جو کل تک عمران خان کا جھنڈا اٹھا کر چلتے تھے وہ گواہیاں دے رہے ہیں، اور وہ جن کے اوپر گواہی دے رہے ہیں وہ جلد عمران خان صاحب کے خلاف وعدہ معاف گواہ ہو جائیں گے، اور پھر NA 127 میں توقعات کے عین مطابق پارٹیاں آمنے سامنے آ گئی ہیں۔ انتخابات جیسے جیسے قریب آ رہے ہیں، بیچ میں باقی بچے ہیں کوئی اپنا 3 دن اور 2 دن ہے الیکشن کیمپین کے، اس کے بعد پھر پولنگ ہوگی، تو معاملہ جو ہے وہ گرم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ میں نے آپ کو گزارش کیا تھا جب انتخابات کا بھی آغاز ہوا تھا، جب فیصلہ ہوا تھا کہ بلاول بھٹو زرداری جو ہے وہ NA 127 سے انتخابات لڑیں گے، تو میں نے گزارش یہ کی تھی کہ بلاول بھٹو کا یہ حلقہ جو ہے وہ یا NA 127 یہ پاکستان میں جو عام انتخابات کے جو حلقے ہیں تمام، ان میں سب سے زیادہ نمایاں اور اہمیت والا ہوگا رزلٹ جو بھی آئے پولنگ ڈے پر، اور پولنگ ڈے سے پہلے یہ حلقہ فوکس میں رہے گا، تو فوکس میں ہے۔ کل جلسے ہوئے، کل بلاول بھٹو زرداری صاحب تھرپارکر میں چھاچرو وہاں انہوں نے جلسہ کیا، برستی بارش میں بہت بڑا جلسہ تھا، اور انہوں نے پھر جلسہ کیا میرپور خاص میں۔ نواز شریف صاحب پہلوانوں کے شہر گجرانوالا گئے ہوئے تھے۔ ان دونوں جلسوں کی خصوصیت یہ تھی جو چھاچروں والی اور گجرانوالا کی ایک ہی ٹائم پہ چل رہے تھے۔ بلاول بھٹو کو راجپوتانہ پگڑی جو ہے وہ پہنائی گئی، پٹکو کہتے ہیں ہم سندھی میں، وہ ان کو پہنایا گیا۔ یہاں پر نواز شریف صاحب کو اور شہباز شریف صاحب کو یہ جو پہلوانوں کی خاص پنجابی پگ رنگین اپنا وہ ان کو پہنائی گئی، تو اچھا کلر بھی تقریباً ایک جیسے تھے، اور الگ الگ ونڈو میں دونوں شہباز شریف اور بلاول بھٹو ایک ہی ٹائم پہ خطاب کر رہے تھے، تو بڑا مطلب ایک دلچسپ سے ویژولز تھے جلسے۔ مطلب میں بات تو تھی کہ الیکشن مہم جو ہے وہ اب اپنے پیک پہ پہنچی ہوئی ہے۔ آصفہ بھٹو زرداری وہ سکھر میں تھی اور انہوں نے جگہ جگہ خطاب کیا، بھرپور ریلی تھی ان کی بھی سکھر میں۔ اسی طرح KPK میں مولانا فضل الرحمان صاحب کا جلسہ تھا، اور دیگر پولیٹیکل پارٹیز بھی ایکٹیو تھی۔ لیکن جو چیز کل شام تک جس چیز نے تناؤ کسی کیفیت پیدا کر دی، کراچی میں تو تناؤ ہے ہی ہے، کل بھی تناؤ، کراچی میں لڑائی جھگڑے ہوئے، پیپلز پارٹی MQM پر حملوں کا الزام لگا رہی ہے، MQM پیپلز پارٹی پر حملوں کا الزام لگا رہی ہے، نتیجہ یہ کہ تناؤ کی کیفیت ہے۔ یہ وہ شہر ہے کراچی جس نے دہائیوں تک خون ریزی دیکھی ہے، دہائیوں تک سیاست کے نام پر۔ گن پوائنٹ پر کراچی کا ووٹ چھینا جاتا رہا ہے، گن پوائنٹ پر کراچی میں مینڈیٹ لیا جاتا رہا ہے، اور پھر یہاں تک لطیفے ہوئے کہ ایک صاحب جاتے پولنگ اسٹیشن پر اور وہ جا کر اپنی اہلیہ کا نام بتاتے کہ جی فلاں خاتون، تو وہ کہتے ہیں وہ تو رضیہ خاتون، رضیہ تو وہ ڈال کے چلی گئی ہیں۔ انہوں نے کہا ہوئے تھوڑی دیر پہلے آتا، آج پھر مس ہو گیا۔ تو جو بیٹھا ہوتا ہے وہ اسٹاف عملہ جو ہوتا ہے وہ پوچھتا ہے کہ جی آپ وہ کیا لگتی ہے آپ کی؟ تو کہتے ہیں میری اہلیہ ہیں۔ تو وہ کہتا ہے جی یہ کیا بات ہوئی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جی تھوڑی دیر ہو گئی، اگر پہلے آتا تو مل لیتا، کیا مطلب اس کا؟ تو وہ کہتا ہے جی وہ آپ کے ساتھ نہیں رہتی؟ کہتے نہیں جی ساتھ کہاں رہنی، وہ تو گزر گئی ہیں، کافی سال ہو گئے۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہر بار جب میں ووٹ ڈالنے آتا ہوں مجھ سے تھوڑی دیر پہلے ووٹ ڈال کر جا چکی ہوتی ہے۔ کراچی میں رہنے والے وسعت اللہ خان صاحب، انہوں نے آرٹیکل لکھا بھائی، انہوں نے کہا پہلے جب میں ووٹ ڈالنے جاتا تھا تو مجھے کہا جاتا تھا کہ بابو ووٹ ہو گیا آپ کا، آپ جائیں، یا ایک دن پہلے دروازہ آ کے لڑکے کھٹکھٹاتے تھے، کہتے تھے ووٹ کل آپ زحمت نہ کیجیے گا، یہ ووٹ آپ کا ہم ڈال دیں گے، آپ کو ہم یہ بھی تکلیف نہیں دیتے کہ ٹرانسپورٹ بھیجیں، آپ اس میں آئیں اور آ کر ووٹ ڈالیں، نہیں اس کی بھی تکلیف نہیں دیں گی، آپ کا ووٹ ہو جائے گا، بے فکر ہو جائے۔ تو شہر نے یہ حال دیکھا ہوا ہے۔ اب شہر میں امن و امان کی صورتحال بہت بہتر ہے پہلے سے، تو وہاں تناؤ کی کیفیت کسی کو وارے میں نہیں ہے، اور خاص طور پر اہلیان کراچی کسی بھی زبان، کوئی بھی زبان بولتے ہو، کسی بھی سیاسی پارٹی کے وہ ووٹر ہوں، ان کو یہ چیز وارے میں نہیں ہے، وہ نہیں برداشت کریں گے، وہ نہیں چاہیں گے یا کسی کو نہیں کرنے دیں گے کہ سیاست کے نام پر، زبان کے نام پر، قومیت کے نام پر
شہر میں کسی کا خون بہے اور شہر پھر آگ اور خون کے اس کھیل میں تباہ و برباد ہوا ہے شہر تباہ و برباد. تو یہ جو کشیدگی ہے، اس کشیدگی کو شہری اس کا نوٹس لے. پولیٹیکل پارٹیز تو کہیں نہ کہیں اپنے مفادات کی خاطر شاید چیزیں اگنور کر لیں. پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ متحدہ قومی موومنٹ والے حملے کر رہے ہیں، متحدہ قومی موومنٹ والے کہہ رہے ہیں جی پیپلز پارٹی والے کر رہے ہیں. ریکارڈ دونوں جماعتوں کا سب کے سامنے ہے، کون کرتا رہا ہے، کون دھمکاتا رہا ہے، یہ بھی سب کے سامنے ہے. انجام یہ ہے، نتیجہ یہ ہے کہ راہ چلتے دونوں پارٹیوں کے درمیان اگر لڑائی ہوتی ہے، فائرنگ ہوتی ہے، کس نے فائر کھولا، وہ نتیجہ یہ ہوا کہ ایک چھوٹا بچہ جو ہے وہ اس کو سر میں گولی لگ گئی. تو یہ تناؤ جو ہے یہ سیاست الیکشن کے اندر اور خاص طور پر کراچی جیسے حساس شہر میں یہ نہیں ہونا چاہیے. کسی کو، کوئی سندھی ہے، کوئی پنجابی ہے، کوئی اردو اسپیکنگ ہے، کوئی پٹھان ہے، کوئی ہزارہ وال ہے، کوئی سرائکی ہے، کوئی بلوچی ہے، کوئی مکرانی ہے، کوئی فارسی ہے، جو بھی جس بھی زبان سے جس کا تعلق ہے، کسی بھی قومیت سے تعلق ہے، وہ نہیں چاہتا وہاں پہ کہ دوبارہ اس شہر میں لاشیں اٹھائی جائیں. تو یہ جو کھیل ہے نا، جو بھی کھیل رہا ہے بند کر دے. اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ کراچی کو اسی طرح گن پوائنٹ پر ہیجیک کر لے گا کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی والا، تو میرا خیال ہے، یا پھر اس کی کوئی سرپرستی کرنے والا، تو میرا خیال ہے کہ اب بھول جائے، اب شہر اس طرف نہیں جائے گا، شہر ان کو اس طرف نہیں جانے دے گا. میں آ رہا ہوں N127 پر. N127 یہ وہی حلقہ ہے جہاں ضمنی انتخابات ہوئے تھے اور حلقے کا نمبر اس وقت دوسرا تھا. پیپلز پارٹی کے اسلم گل انتخابات لڑے تھے شائستہ پرویز ملک صاحبہ کے سامنے. پرویز ملک صاحب کے انتقال کے بعد حلقہ خالی ہوا تھا. تحریک انصاف نے انتخابات میں حصہ ہی نہیں لیا تھا. ضمنی انتخابات میں وہ جمشید اقبال چیمہ اور ان کی اہلیہ مسرت جمشید چیمہ، انہوں نے ٹیکنیکلی اپنے کاغذات جو ہے وہ کروا لیے تھے فارغ. تو لہٰذا وہاں پر پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کے اور مسلم لیگ نون کے درمیان بہت مقابلہ ہوا تھا اور پیپلز پارٹی نے حیران کن حد تک وہاں 32,000 پلس 32,500 یا 33,000 ووٹ لیے تھے اور مسلم لیگ نون کچھ ہزار ووٹوں سے 7-8 ہزار ووٹوں سے وہ حلقہ جیت گئی تھی. ظاہر مسلم لیگ نون کا زور ہے، آج بھی زور ہے یہاں پر. لیکن اب صورتحال جو ہے بلاول کے لاہور سے انتخاب لڑنے سے N127 کی صورتحال یہ وہی حلقہ ہے تو اور زیادہ بہتر ہوئی ہے. پیپلز پارٹی کی پوری کی پوری پیپلز پارٹی کی مشینری وہاں پر کام کر رہی ہے. پورا ایک نیٹ ورک بنا ہوا ہے. آصف زرداری صاحب خود اس کو اس کی نگرانی کر رہے ہیں، اس کو مانیٹر کر رہے ہیں. یہاں پر چودھری سرور صاحب سابق گورنر جو ہے وہ کیونکہ فیصلہ کر چکے ہوئے پیپلز پارٹی میں شامل ہونے کا، لیکن اس سے پہلے انہوں نے بلاول بھٹو کی سپورٹ کی اور سپورٹ کرنے کے ساتھ ساتھ وہ فزیکلی روزانہ سارا دن اور رات گئے تک الیکشن کیمپین چلاتے ہیں بلاول بھٹو زرداری کی. سوشل میڈیا پیپلز پارٹی کا N127 کے حوالے سے بہت زیادہ ایکٹیو ہے، بہت زیادہ. ایک چیز فوراً، یہ پیپلز پارٹی کا مزاج اس طرح نہیں ہے لیکن سوشل میڈیا ان کا بہت اچھا کام کر رہا ہے وہاں پہ. تو ایک مقابلہ مسلم لیگ نون کو وہاں پہ نظر آ رہا ہے. وہاں پر عطا تارڑ صاحب ہیں، ہمارے دوست ہیں، بہت اچھے انسان ہیں. عطا تارڑ صاحب وہاں الیکشن لڑ رہے ہیں بلاول بھٹو کے مقابلے میں. عطا تارڑ کی پوزیشن نو ڈاؤٹ مسلم لیگ نون کا علاقہ ہے تو عطا تارڑ کے لیے کہا جا سکتا ہے کہ جناب ان کو کم محنت کرنی پڑے گی، ان کا ووٹ ہے یہاں پہ پنجاب میں، لاہور میں. لیکن بلاول بھٹو کو یا ان کی جو الیکشن کیمپین ہے ان کو زیادہ تگڑے انداز میں ان کو چلانی پڑے گی. وہ چلا رہے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا آصفہ بھٹو زرداری یہاں سے ہو کے گئی، الیکشن کیمپین چلائی بلاول کی. بلاول نے خود جلسہ کیا، آصف زرداری صاحب نے ٹائم دیا. یہاں پر پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ جو ہے وہ گائے بگائے یہاں پر آتی رہتی ہے اور پورا الیکشن کیمپین کو وہ دیکھ رہے ہیں. تو یہاں پر تناؤ کی کیفیت پیدا ہو گئی ہے. کچھ دن پہلے الزام تھا کہ پیپلز پارٹی کے کارکنوں کو گرفتار کروایا گیا. اب کل ایک ویڈیو ہے وہ اور اس میں عطا تارڑ صاحب دکھا رہے ہیں کہ یہ پیپلز پارٹی وہ اپنے اس پہ کیا ہوتا ہے ٹیبلٹ پر کہ یہ پیپلز پارٹی والے بیٹھ کر اپنا مصباح الرحمان کے دفتر میں بیٹھ کر لوگوں کو پیسے دیے جا رہے تھے، ووٹ خریدے جا رہے تھے. وہ ان کا الزام ہے اور انہوں نے دکھایا کہ یہ 3 لوگ جو ہے یہ ووٹ خرید رہے تھے وہاں سے، ان کو وہ پکڑ کر لائے تھانے پر. پیپلز پارٹی کا الزام ہے کہ جی عطا تارڑ نے ہمارے دفتر پر مسلح حملہ کیا. اگر لوگ وہاں پر واقعتاً
جو عطا تارڑ کا اگر الزام ٹھیک بھی ہے، کیونکہ ان کی ویڈیو میں صرف یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ دکھا رہے ہیں کہ جی یہ ایک اپنا وہ ڈبہ ہے، ڈبے میں کچھ مقدس کتابیں ہیں، وہ بھی اٹھا اٹھا کر دکھا رہے ہیں کہ جناب یہ ہے، یاسین ہے، تو یہ وہ تو سارا کچھ وہ دکھا رہے ہیں، اور پھر 3 بندے کھڑے ہوئے دیوار کے ساتھ دکھا رہے ہیں کہ یہ بندے یہ پیسے تقسیم کر رہے تھے، بندوں کے چہروں پر نقاب نہیں ہے۔ لیکن وہ یہ ہے، اگر عطا تارڑ صاحب کو یا مسلم لیگ نون کو یہ لگ رہا تھا کہ وہاں پر کوئی غلط کام ہو رہا ہے، بے ضابطگی ہو رہی ہے، ووٹوں کی خرید و فروخت ہو رہی ہے، تو ان کو چاہیے تھا کہ خود چھاپا مارنے کے بجائے پولیس کال کر لیتے، ویڈیوز بنا کے الیکشن کمیشن کو کہہ دیتے۔ یہ جو خود چھاپے مار کے بندوں کو اٹھا کر تھانے لے جانا، یہ اگر پولیس ان کے ساتھ تھی تو پھر اور بات ہے۔ تو پیپلز پارٹی یہ الزام لگا رہی ہے کہ جی انہوں نے گنڈا گردی کی ہے یہاں کر۔ ایک ویڈیو پیپلز پارٹی کی طرف سے جاری ہوئی ہے، میں نے تو دیکھا ہے، وہ ایک جرنلسٹ ہے، اینکر ہے ہدا شاہ، انہوں نے ٹویٹ کی، وہاں میں نے دیکھی، وہاں پر یہ نظر آ رہا ہے کہ جی پیچھے ایک سفید دیوار پر الیکشن پوسٹر لگے ہوئے ہیں، عطا تارڑ صاحب کے، شہباز شریف کی، نواز شریف کی تصویریں ہیں، نیچے ایک ٹیبل ہے اور ٹیبل پر 5-5 ہزار کی تھدیاں پڑی ہوئی ہیں اور خواتین کھڑی ہیں، اور وہاں پر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ ان کو نمبر پوچھ رہے ہیں، علاقہ نمبر، نام پوچھ رہے ہیں، اور یوں اس ویڈیو سے ظاہر ہو رہا ہے جیسے پیسے تقسیم کیے جا رہے ہیں۔ جب شائستہ پرویز ملک صاحب اور اسلم گل صاحب کا مقابلہ تھا تب بھی اس طرح کی ویڈیوز آئی تھی۔ اگر یہ خرید و فروخت ہو رہی ہے دونوں پارٹیوں کی طرف سے یا کسی ایک پارٹی کی طرف سے تو غلط ہے، مقابلہ کریں اپنے منشور کی بنیاد پر۔ اور اگر یہ خرید و فروخت نہیں ہو رہی اور ایک دوسرے کو بدنام کرنے کے لیے سارا کچھ کیا جا رہا ہے تو بھی غلط ہے، اس سے تناؤ بڑھے گا۔ لیکن میں ایک بات الیکشن کمیشن اور جو پنجاب کی نگران حکومت اور لاہور کی ایڈمنسٹریشن ہے ان کے اس میں نوٹس میں لانا ضروری سمجھتا ہوں کہ حساس حلقہ ہے۔ یہاں پر اگر یہ چیزیں ہو رہی ہیں تو اس کا یعنی جو کچھ ہو رہا ہے اس کے اوپر وہ نوٹس بھی لیں اور اس معاملے کو یہی دیکھیں تاکہ یہ حلقہ جو سب کی نظر میں ہے اس حلقے میں کوئی ایسی گڑبڑ نہ ہو۔ اب 9 مئی والا معاملہ، پنجاب کی جو وزارت داخلہ ہے حکومت، انہوں نے ایک پنجاب حکومت کی، انہوں نے 9 مئی کے حوالے سے رپورٹ کی، حکومت کی قائمہ کمیٹی لا اینڈ آرڈر کی 9 مئی کی رپورٹ جو تھی اس کی توثیق کر دی اور سرکاری دستاویزات کا حصہ بنا دی ہے۔ 17 صفحات کی وہ رپورٹ ہے اور اس رپورٹ میں کہا گیا کہ جی 9 مئی کو جو کچھ ہوا تھا وہ ریاست کے خلاف جنگ تھی، وہ حملے، پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں نے ریاست پر حملہ کیا اور یہ حملہ کالعدم تحریک طالبان کے حملوں کی طرز پر تھا، یعنی دہشت گردی تھی۔ اور پھر وہ شواہد کے حوالے دے کر یہ سارا کچھ کہا جا رہا ہے، اور اس میں جو ذمہ دار ٹھہرایا جا رہا ہے رپورٹ میں حماد اظہر، ڈاکٹر یاسمین راشد، اعجاز چودھری، غلام محی الدین، علی عباس، اندلیب عباس، میاں محمود رشید، عمر سرفراز چیمہ، مراد راس، منصب عوان، اعظم خان نیازی اور بجاش نیازی، ان کو اس میں شامل کیا گیا ہے، اور اپنا اس میں کہا گیا کہ انہوں نے حملہ کر کے 50 کروڑ کا نقصان بھی پہنچایا۔ لیکن جو دوسری چیز ہے وہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے رہنما جو ہے، سابق رہنما، جس میں صداقت عباسی، واسق قیوم اور عمر تنویر بٹ، یہ شیخ رشید جو ہے 56-57 سے قلم دوات سے انتخابات لڑ رہے ہیں، اور پی ٹی آئی کے ساتھ آج کل ان کا 57 چل رہی ہے، لڑائی شڑائی شروع ہو چکی ہوئی ہے، ان کے خلاف گواہی دے دی ہے، وعدہ معاف گواہ بن گئے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ جناب 9 مئی کی جو پلاننگ تھی وہ 6 مئی کو لال حویلی میں ایک اجلاس بلایا تھا شیخ رشید نے، جہاں ان واقعات کی پلاننگ ہوئی تھی، اور شیخ رشید، راجہ بشارت، راشد شفیع، اعجاز خان، راشد حفیظ اور بانی پی ٹی آئی عمران خان کی ایما پر یہ کچھ ہوا۔ یعنی صرف شیخ رشید کے اوپر نہیں، عمران خان کے خلاف صداقت عباسی نے، واسق قیوم نے اور عمر تنویر نے وعدہ معاف گواہ بن گئے ہیں۔ یہ ذرائع جو ہے وہ میڈیا ذرائع سے یہ دعویٰ کر رہا ہے۔ ظاہر ہے ہم آپ کو پہلے بھی اپنی ویڈیوز میں بتا چکے ہوں گے کہ انتخابات سے پہلے جتنا ڈوز دینا تھا عمران خان صاحب کو دے دیا گیا، توشہ خانہ، سائفر اور غیر شرعی نکاح، وہ ڈوز ہو چکا ہوا ہے۔ اب انتخابات کے بعد 9 مئی اور القادر ٹرسٹ کیس
اور الیکشن کمیشن کی توہین، ان معاملات میں خان صاحب کو ڈوز دیا جائے گا 9 مئی میں۔ وعدہ معاف گواہ والی اگر یہ خبر ٹھیک ہے تو خان صاحب کے لیے یہ بہت ہی بری خبر ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔